دوسری لائن میں چلے جائیں پیچھے. ادھر چلے جائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے ابھی ہفتہ قبل اپنے طلباء سے دور حدیث میں یوں کہا کہ اس وقت ہمارا دل ہر سال بلیوں مچلتا تھا کہ حضرت اب تشریف لائیں گے رجب کے اندر اور ہم سب حضرت سے مستفیض ہوں گے. آپ کی محبت و پیار، آپ کا دلار و شفقت جو ہمیں خوب ملا، اور آپ کی باتیں بھی تربیت اور اصلاحی انداز کی بڑی عجیب ہوا کرتی تھی. حضرت برسوں یہاں تشریف لائے. 21 سال حضرت دارالعلوم کھرور میں تشریف لائے، اور بلا ناغہ، اور جب بھی میں حاضر ہوا دعوت دینے کے لیے تو حضرت کہتے تھے کہ تیرا مکان تو میرا جنکشن ہے، میری گاڑی وہیں سے آگے چلتی ہے. اور اس طرح کی باتیں حضرت کی بہت ہی پیار محبت سے تربیت فرماتے تھے، عجیب طرح. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہمیں کس انداز سے ہماری اصلاح کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ میں حج کے لیے چھوڑنے جا رہا تھا. میں 2 منٹ پہلے خطبہ استقبالیہ سے قبل کہہ دوں، میں حج میں چھوڑنے جا رہا تھا. کہنے لگے حضرت حنیف ایک بات سنو، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے جہاں صدقہ کرتے ہو، صحابہ کے نام پر بھی صدقہ کرو. اس لیے کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ احسان ان صحابہ کا ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین ہمیں پہنچایا. اور پھر حضرت نے یوں فرمایا کہ خصوصاً خدیجہ عائشہ کے نام پر زیادہ صدقہ کیا کر، اس لیے کہ اللہ وہی بھی انہی کے مکان پہ اتارتا تھا، صحابہ ہدایہ بھی انہی کے مکان بھیجتے تھے، اور اللہ کے نبی پوری زندگی ان سے خوش رہے. آج بھی اگر تم ان دونوں کے نام پر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نبی آج بھی خوش ہو جائیں گے. میں نے یہ مضمون انگلینڈ میں ایک بیان میں کہا. ایک صاحب نے اپنے اوپر اول لیا اور خدیجہ عائشہ کے نام پر صدقہ کرنا شروع کیا. 3 مہینے کے بعد ان کا مجھ پر فون آیا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ میں حضرت کی انگلی پکڑ کے طواف کر رہا ہوں. بہرحال آج ان شفقتوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت کا علم آپ جا چکے ہیں، لیکن علم تو دنیا میں باقی ہے، اور اسی علم کی اشاعت کے لیے اس سیمینار کو قائم کیا گیا ہے. موقر ارباب فضل و کمال اصحاب دعوت و عظیمت، ہندوستان کے مختلف خطوں اور علاقوں کی نمائندگی کرنے والے علماء کرام اور قرب و جوار کے ہمارے احباب و رفقا، ہم سب سے پہلے حق تعالی جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے خاص بندے جس پر اس کی بے پناہ عنایتیں و نوازشیں ہوئی، اور اس نے فضل الہی سے اپنی زندگی اس کے دین کی خدمت کے لیے وقف فرمائی، ہم اس کے تعلق سے یہ سیمینار منعقد کریں. اور پھر ہم اپنی طرف سے اور جامعہ قاسمیہ کے تمام منتظمین و متعلقین کی طرف سے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تمام مصروفیات پر اس پروگرام کو ترجیح دی، سفر کی مشکلات برداشت کر کے یہاں تشریف لائے. ہم رسمی طور پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے تمام شرکت کرنے والوں کا استقبال و خیر مقدم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کو نتیجہ خیز بنائے، آمین. سامعین محترم، جس شخصیت اور جس ذات گرامی کی نسبت پر یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے،
یقیناً وہ اس قابل ہیں کہ اس کی خدمت اور محدثانہ عظمت کو سلام کیا جائے اور اسے اپنی محبت و عقیدت کا خراج پیش کیا جائے، کیونکہ آپ کی زندگی کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف گوشے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی فقیرانہ شان کے ساتھ بڑی استقامت، جد و جہد اور یکسوئی کے ساتھ علوم و فنون کا معتد بھی مطالعہ کیا، اور خاص طور پر علم حدیث کی تحصیل، اس کے فروغ میں اپنی پوری حیات مستعار کو صرف کر دی۔ ایشیا کی عظیم درسگاہ جامعہ مزاح علوم ہی میں پڑھا اور پھر وہیں مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائی، اور پھر اخیر میں جامعہ کی مسند حدیث سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی تدریس کے فرائض نصف صدی تک بڑے حسن و خوبی و خود اعتمادی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ قطب عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو آیت من آیات اللہ تھے، اور آپ ان عبقری و نابغہ روزگار شخصیات میں سے تھے جن پر تمام اکابرین کو اعتماد تھا اور سب کے منظور نظر تھے، اور ان کی خصوصیات کو آپ نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا علم و عرفان، ذوق تحقیق اور انداز تربیت بھی ان میں تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کرب و اضطراب، دعوت و تذکیر کے لیے طرب و بے چینی اور پوری امت کی فکر بھی ان میں بھری پڑی تھی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مومنہ فراست، حزم و مصلحت اندیشی، مردم شناسی و مردم گیری اور اصابت رائے۔ محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیتوی علیہ الرحمہ کا شغف و انہماک، گہرائی و گیرائی اور علم رسوخ، اور اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اساتذہ کا ادب و احترام، ارادت و عقیدت، سلامت و فکر، میانہ روی، تعمق و بصیرت اور زندگی گزارنے کے عادات و اطوار سب اپنی زندگی میں جمع کر لیے تھے۔ انہی خصوصیات و امتیازات کی وجہ سے آپ میں توازن و اعتدال، جامعیت اور زمانے کی نبض شناسی کی صفت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے جب آپ مجموعۃ الامراض ہو گئے اور عشق نبوی کی آتش سوزہ آپ کے سینے میں زیادہ دہکنے لگی، تو آپ نے دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنے بعد مزاح علوم میں اپنی جگہ مسند حدیث پر ایک صالح جوان باصلاحیت عالم ربانی حضرت مولانا محمد یونس صاحب کو بتلایا۔ یہ آپ کی اصابت رائے، فراست ایمانی، مزاح علوم سے محبت کی علامت تھی۔ کچھ حضرات اس انتخاب پر حیران بھی تھے، لیکن اس صالح جوان عالم اور محدث وقت نے آپ کے اعتماد کو مجروح نہیں کیا، بلکہ اسے اعجاز و اعتماد بخشا۔ اور اب 50 سال گزرنے کے بعد آپ کے اس حسن انتخاب پر علم دین کا ہر خادم آپ کی بصیرت و مومنانہ فراست کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ آج اس شخصیت کے کچھ گوشوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ موقر مہمانان گرامی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جامعہ مزاح علوم اور وہاں کے باکمال فضلاء اور اب قریب و نابغہ روزگار شخصیتوں نے جملہ علوم و فنون کے ساتھ خصوصی طور پر علم حدیث پر توجہ دی۔ دیگر تمام مکاتب فکر کے مکمل احترام اور ان کی خدمت جلیلہ کے اعتراف و تشکر کے ساتھ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ فن حدیث کے اعتبار سے پورے بر صغیر میں مزاح علوم کی خدمات کا دائرہ سب سے وسیع ہے، اور ان اکابرین نے اسے اصلاح تجدید، عمل و اخلاق، دعوت و ارشاد ہی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ فنی حیثیت سے بھی اس کی بنیادی خدمت کی ہے۔ سند و متن میں بھی اپنی تبحر علمی و وسعت و تعمق اور فن کے اختصاص و جامعیت کا لحاظ رکھتے ہوئے کمال حزم و احتیاط سے کام کیا ہے، اور تطبیق بین الفقہ والحدیث جو حجت اللہ فی الارض محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مخصوص طرز فکر ہے، اس پر بھی بھرپور توجہ دی ہے۔ اور آج بھی یہ درسگاہ حدیث کے اعتبار سے مرجعیت کا مقام رکھتی ہے، اور حدیث کی روایت و درایت، سند و متن، اسماء رجال، حدیث کے جملہ اقسام کے ماہر اور نادر روزگار یہاں کی مسند حدیث کو زینت بخشے ہوئے ہیں۔ انہی صاحب فضل و کمال شخصیات میں سے امیر المؤمنین فی الحدیث عالم ربانی حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، جن کی محبت و عقیدت اور ان سے غایت درجہ تعلق کی بنا پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، تاکہ ان کے تذکرے سے اپنے قلوب میں تازگی پیدا کر سکے اور ان کے علوم سے مستفیض ہو اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ موقر و محترم شخصیات، حضرت شیخ کی زندگی علم و عمل، تقوی و طہارت، معرفت و توکل، خشیت و انابت، یقین و اعتماد، غیرت و حمیت، تربیت و سلوک، اتباع اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینے دار تھی۔ آپ کا درس جب
آپ کا درس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے، آپ کا درس حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہوتا تھا۔ علم حدیث پر آپ سند کا درجہ رکھتے تھے، اور درس میں جبال علم فی الحدیث ائمہ و فقہا، محشی و شارحین اور روات حدیث کا تذکرہ اس طرح فرماتے جیسے ابتدا سے اخیر تک کی پوری زندگی، ان کی جد و جہد اور ان کا اشتغال و انہماک، ان کے مطالعے کی گہرائی و گیرائی اور ان کا مبلغ علم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور ان کے تمام علوم اور ان کی فہم و فراست پر آپ کو مکمل گرفت ہے، اور ان کے اقوال کو سامنے رکھ کر اعتدال و توازن کے ساتھ مسئلے کو منقع فرماتے۔ علم حدیث سے آپ کو حد درجہ شغف و انہماک تھا۔ دنیا بھر میں جب بھی کوئی کتاب شائع ہوتی تھی تو اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتے۔ ایام حج میں بھی اپنے ذوق و پیرانہ سالی کے باوجود مکۃ المکرمہ و مدینہ المنورہ زادہم اللہ شرفا و کرامہ میں مکتبوں پر جا کر نئی نئی کتابیں تلاش کرتے اور خرید کر لاتے تھے۔ آپ کا کمرہ ایک بڑے مکتبے سے کم نہ تھا جو امہات کتب سے بھرا رہتا۔ وہ مکتبہ آپ نے اپنے ادارہ جامعہ مزاح علوم کو وقف فرما دیا تھا۔ الحمدللہ ارباب مزاح علوم اور خاص طور پر ناظم جامعہ حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مد ظلہم العالی نے اس کے اثر نو ترتیب کا حکم فرما دیا ہے۔